نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، قل کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون کیوں تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ شہید جانتا ہے یا گواہ ہے، علی ما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا، پیغمبر ان یہودیوں کو کہیے کہ تم کس طرح انکار کر سکتے ہو اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا۔ اگر آیات بھی کہا جائے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیت اللہ کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو جتنی بھی آیات نازل فرمائی ہیں، تو اور دوسرے نمبر پہ جو قرآن پاک میں شریعت کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ساری آیات کا، سارے احکامات کا انہیں علم ہے، پھر بھی یہ کس طرح انکار کر سکتے ہیں اللہ کی آیات کا۔ واللہ، اور جب کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، گواہ ہے، علی ما تعملون اس بات پر جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، تم کیوں روکتے ہو، من آمن تبغونها عوجا، جو کوئی ایمان لے آتا ہے، تبغونها تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجا ٹیڑھا پن۔ تصدون روکنا ایسے ہوتا ہے کہ ایسے تدبیر کے ساتھ، خفیہ طریقے سے، مثلا جیسے آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جیسے آپ دروازہ اگر بند کر دیں، آپ ادھر بیٹھے ہیں میں دروازہ بند کروا دیتا ہوں، یہ زبردستی روکنا ہوتا ہے، اس کو روکنا نہیں کہتے، یہ بالکل علی اعلان ہوتا ہے، ظاہراً ہوتا ہے، زبردستی ہوتا ہے۔ تصدون ایسا روکنا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہ چلے اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائے۔ تو یہودی اس کام میں بڑی مہارت رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیجیے کیوں تم روکتے ہو، من آمن تبغونہا، جو کوئی ایمان لے آتا ہے، تبغونہا اب تم تلاش کرتے ہو، عوجا ٹیڑھا پن، کس میں، اسلام میں، یعنی ایسے ایسے شکوک و شبہات تم تلاش کرتے ہو۔ عوجا کہتے ہیں ایسا ٹیڑھا پن جو انسان کے دل میں پیدا ہو، ایسا ٹیڑھا پن نہیں کہ سامنے ہی نظر آ جائے، بالکل نہیں، بلکہ ایسا ٹیڑھا پن کہ انسان کے دل میں شک پیدا کر دیا جائے۔ جیسے پیچھے آپ نے جتنے بھی اعتراضات ان کے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلسل بیان کیے ہیں، بیت اللہ کے بارے میں، یعنی تحویل قبلہ کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو جتنے بھی ان کے اعتراضات تھے، تو ان اعتراضات کو جو بھی بندہ مسلمان ہو جاتا، کلمہ پڑھ لیتا، تو پھر وہ اسلام میں وہ اعتراضات ڈالنے شروع کر دیتے کہ اگر یہ اللہ کے نبی سچے ہوتے تو یہ ایسے کیوں ہوتا، یہ ایسے کیوں ہوتا۔ اب جو عام بندے ہوتے تھے وہ بیچارے پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ واقعی ٹھیک نہ کہہ رہے ہوں۔ جس طرح پیچھے آتا ہے نا کہ کچھ لوگ ان کے ظاہری طور پر مسلمان ہوتے تھے، صبح مسلمان ہوتے تھے، تو شام کو دوبارہ یہودیت کو قبول کر لیتے تھے کہ یہ تو مذہب ہی صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایسا وہ کام کرتے تھے کہ ایسا شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے جو مسلمان ہوتے تھے ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ اسی کا یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں، فرمایا من آمن تبغونہا عوجا، جو بندہ مسلمان ہوتا ہے تم اس کا راستہ اس انداز سے روکتے ہو کہ یہاں اسلام میں تم شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون،
جب کہ تم سب کچھ جانتے ہو کہ جو تم کر رہے ہو تمہیں حقیقت کا علم ہے، سب کچھ علم ہونے کے باوجود تم اس طرح کا عمل کرتے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ غافل اما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو۔ ایک ہی تو یہ کام کرتے تھے، دوسرا وہ یہ کام کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا، اور اس کے بارے میں کچھ واقعات بھی آتے ہیں کہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ میں، یہ ان کی آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوا کرتی تھی، آپس میں دشمنی چلی آ رہی تھی، لیکن نبی علیہ السلام جب وہاں پر تشریف لے گئے تو ان کے درمیان آپس میں محبت اور بھائی چارہ کا رشتہ قائم ہو گیا۔ تو یہودیوں کو یہ بات قبول نہیں تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی تو ان کی آپس میں لڑائی ختم ہو گئی، اور یہودیوں کی شروع سے ایک چال ہوتی ہے اور آج بھی یہی ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑا کر، ان کو آپس میں دشمن بنا کر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، چاہے اسلحے کا معاملات ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ آپس میں لڑا کر لوگوں کو اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ اور اس وقت بھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں بڑے پیار و محبت سے رہنا شروع ہو گئے ہیں، تو ایک دفعہ ذکر آتا ہے کہ وہ اوس اور خزرج کے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک بندے نے یہودیوں میں سے ایسے ایسے اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا، وہ اشعار جو پرانے پیچھے جو دور گزر چکا تھا دشمنی کا، یا ایسی باتیں سمجھ لیں جو ان کی آپس میں کافی اختلافات رکھتی تھی، ان اشعار کو، ان باتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں جو دشمنی والے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا غصہ کر لیتے ہیں، تو ان باتوں سے وہ جو دشمنی تھی پرانی وہ یاد تازہ ہو گئی، اور تفاسیر میں موجود ہے وہ دوبارہ پھر لڑائی پر آمادہ ہو گئی دوسرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے پھر ان کے درمیان آپس میں صلح اور انہیں بتلایا کہ کس طرح شیطان تم میں اس طرح حملے کر رہا ہے، اور حملے کرنے کی وجہ سے تم دوبارہ پھر آپس میں دشمنی کے دہانے پر پہنچ چکے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی پھر رہنمائی فرمائی اور دوبارہ انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس بات کا ہی تذکرہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے نمبر پر تو اسے اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اگر وہاں پر کامیاب نہیں ہوتے تو اس کی ذات میں ان کے آپس کے اختلافات کو وہ ابھارتے ہیں کہ کسی طرح ہم انہیں اسلام سے دور کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس سازش کو بیان کر کے ہمارے لیے ایک جو ہے نا رستہ بتلا دیا ہے کہ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام جو ہے اللہ کے نزدیک دین ہے۔ اگر تمہارے دین کے اوپر چلنے پر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، یہودیوں والی حرکت کرے اگر کوئی۔ آج بھی اگر کوئی بندہ دین پر چلتا ہے نا تو بڑے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بڑا سیدھا دین بتلا دیا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی حدیث۔ اگر اس پر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفات، اعتراضات، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن بندہ وہی صحیح کامیاب ہوتا ہے جو سارے اعتراضات کو دیکھتے ہوئے ان پر نظر نہ کرے اور سیدھا دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم والكفر والفقر والهم والحزن والجبن والبخل وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم اشفع مرضانا ومرضى المسلمین. ہمارے مؤذن باؤ یوسف صاحب، ان کے بانجا کافی بیمار ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما. اے اللہ صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ ایسی صحت تندرستی جس میں بیماری نہ ہو. اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مشرق نمازی کاشف صاحب، ان کی والدہ وفات پا چکی ہیں، ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اے اللہ میرے والد محترم، والدہ، اے اللہ سب کے تمام کے جو عزیزوں قارب فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کے گناہ معاف فرما، سب کی قبریں منور فرما. اے اللہ جنت میں اللہ مقام عطا فرما. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم ذل اليهود والحنود والمنافقين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا